بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کا سب سے حسین دن تھا۔ ایسا دن جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح میں بھی آج بہت خوش تھی۔ خوشی خوشی میں شادی کی تمام رسومات ادا کی گئیں، مگر مجھے ایک زوردار دھچکا تب لگا جب میرا شوہر مجھے شادی کی رات اپنے گھر لے کے جانے کی بجائے ایک ہاسپٹل میں لے آیا اور مجھے ہسپتال کے بیک سائڈ پر بنے ایک کمرے میں لایا اور کہنے لگا اب سے ہم یہاں رہیں گے۔ میں حیرت سے گنگ ہوئی، بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس سے پوچھنے لگی ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ہمیں تو اپنے گھر جانا چاہیے تھا نا۔ میرے شوہر میرے سوالات کے جوابات دینے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا اور وہ اپنا فون لے کر ایک سائٹ پر چلا گیا۔ تجسس کی ماری میں بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی، مگر جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے ان کو سنتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں مزید اس طرف کان جوڑے سننے لگی۔ میرا شوہر کسی سے کہہ رہا تھا میں اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے آیا ہوں اور میں نے بیک سائڈ والا کمرہ لے لیا ہے، یہاں کوئی نہیں آئے گا اور اس طرح ہم کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام بہت آسانی سے کر سکیں گے۔ تم بتاؤ تم نے سارا انتظام کر دیا نا؟ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر میرا دل ایک دم گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں میرا شوہر پلٹا مگر مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم گھبرا گیا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے پوچھنے سے میں فوراً ہوش میں آئی اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی بس ایسے ہی آپ کے پیچھے چلی آئی تھی۔ میرا جواب سنتے ہی میرا شوہر میرے چہرے کو کھوجی نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس بات کی یقین دہانی کر رہا تھا کہ میں نے کچھ سنا تو نہیں، مگر میرے چہرے کے نارمل تاثرات دیکھ کر وہ بھی نارمل ہو گیا اور پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ کمرہ دیکھ کر مجھے ایک اور حیرت کا دھچکا لگا۔ کمرہ بالکل ہسپتال کی وارڈ جیسا تھا، مگر میں خود پر قابو کیے بغیر چپ چاپ اپنے شوہر کے پیچھے چلتی رہی۔ اس نے مجھے پکڑ کر ایک بیڈ پر بٹھایا اور ٹیبل پر پڑی ٹرے میں سے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی، مگر میرے ذہن میں کئی چکر چل رہے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی تھوڑی دیر پہلے فون پر کی گئی باتیں یاد آ رہی تھیں، مگر میں نے نہ پوچھا اور خاموش رہی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے اگلے رائے عمل کا انتظار تھا۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد وہ دھیرے سے باہر چلا گیا۔ میں چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی رہی۔ 15 منٹ بعد وہ دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ لیے میرا شوہر میرے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر وہ گہری مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے مجھے کہنے لگا تم مجھے وہ دینے جا رہی ہو جس کی خواہش میں پچھلے 3 سالوں سے کر رہا تھا۔ میرے شوہر کا لہجہ اس قدر عجیب تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے خوف آنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے الجھن پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی میں اس کے الفاظ اور لہجے پر غور کر ہی رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر نے اس ڈبے میں سے جو اپنے ساتھ لایا تھا ایک انجیکشن نکالا اور جلدی سے میرے بازو پر لگا دیا۔ انجیکشن کے لگتے ہی ایک دم میرا سر چکرانے لگا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میرے کچھ بھی پوچھنے اور کہنے سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو کر بیڈ پر لٹک گئی۔ تقریباً 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی کیونکہ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے شدید درد کا باعث بن رہا تھا۔
اور پورا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کچھ دیر یوں ہی چھت کو دیکھتے رہنے کے بعد میں ہمت کر کے اٹھنے لگی۔ ایک دم میری نظر اپنے جسم پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے لباس کو دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے رات کو جو عروسی لباس زیب تن کیا تھا وہ اب میرے جسم پر نہیں تھا، بلکہ ایک سادہ سا سوٹ میرے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرا پورا وجود کام کرنے لگا۔ کئی طرح کی سوچیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی۔ میرا شوہر تو کہیں نظر نہیں آیا، مگر میری نظر فرش پر بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ میں نے حیران ہو کر اس عورت کو دیکھا، کیونکہ رات تک تو یہاں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہ عورت یہاں کیسے آئی؟ وہ عورت مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اس کی نظریں مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں پھر بھی اس سے مخاطب ہوئی اور پوچھنے لگی کہ میرے کپڑے کس نے بدلے ہیں اور میرا شوہر کہاں ہے، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میرے شوہر نے کام پر رکھا ہے کیا؟ میرے سوالات سنتے ہی وہ کہنے لگی، مجھے آپ سے کسی بھی قسم کی باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ وہ میرے منہ پر میرے سوالات کے جوابات دینے سے صاف انکار کر رہی تھی، اور پھر وہ اپنا کوچہ اٹھا کے باہر چلی گئی، جبکہ میں حیرت میں ڈوب گئی اور چپ چاپ اس کا منہ تکتی رہی تھی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر ایک دم سے کہاں غائب ہو گیا ہے؟ مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا۔ بے ساختہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میرا شوہر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ ان ساری سوچوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ میں دوبارہ بیڈ پر گر گئی اور خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ ابھی مجھے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی عورت ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے اندر آئی، جبکہ اس کے پیچھے پیچھے میری ماں بھی اندر داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑی۔ میں جلدی سے اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کام والی وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی، جبکہ میں اور میری ماں کمرے میں رہ گئے تھے۔ میری ماں چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے پاس پہنچتے ہی میری ماں نے ایک دم بہت زور سے مجھے گلے لگایا، اور مجھے گلے لگاتے ہی میری ماں زور زور سے رونے لگی۔ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے ابھی تک اپنی ماں کو کل والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، تو پھر میری ماں کیوں رو رہی تھی؟ میں نے اپنی ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور ان سے پوچھنے لگی کہ اماں کیا ہوا ہے؟ میرا یہ سوال پوچھتے ہی اماں ایک دم سے گھبرا گئی، جلدی سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹی، بس تجھے رخصت کر کے اداس ہو گئی تھی، اس لیے رہا نہیں گیا تو تجھ سے ملنے آ گئی، اور پھر تجھے دیکھتے ہی میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی اور رونے لگی۔ اماں نے مجھے لمبی چوڑی وضاحت تو دے دی تھی، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں کھوجی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی، جبکہ خود کو یوں پا کر اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ اماں کے ہاتھوں کا کانپنا مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور ان کا ایسا مشکوک رویہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کل مجھے رخصت کرتے وقت تو اماں بہت زیادہ خوش تھیں، یہاں تک کہ اماں نے رخصتی کے وقت ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اماں سے کچھ پوچھتی، ایک دم سے میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ جیسے ہی ان کی نظر اماں پر پڑی تو وہ تیکھی نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ یہاں صبح صبح کیا کرنے آئی ہیں؟ اماں میرے شوہر کا سوال سنتے ہی گھبرا گئیں اور کانپتی آواز میں بولی، بس بیٹا، اپنی بیٹی کو دیکھنے چلی آئی تھی۔
اماں کا جواب سن کر میرے شوہر نے آنکھوں ہی آنکھوں سے نہ جانے اماں کو ایسا کیا کہا کہ وہ فوراً سے اٹھ گئی اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگی میں جلدی میں ہوں، 2-4 دن تک چکر لگاؤں گی۔ مجھے اماں اور اپنے شوہر کا یہ رویہ حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اماں میرے شوہر کی تابعداری کیوں کر رہی ہیں۔ کہیں اماں میرے شوہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہی نا؟ ایسے بہت سے سوالات میرے ذہن میں الجھ کر رہ گئے تھے، جبکہ میں خاموش تماشائی بنے ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھ سے کچھ پوچھنا تو دور کی بات کسی نے مجھے بلایا تک نہیں تھا۔ اماں کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے میرا شوہر میرے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر کچھ مزید میڈیسن کھلانے لگا۔ میں نے بہت سے سوالات پوچھنے چاہے لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی، اور پھر ان ادویات میں نہ جانے ایسا کیا نشہ تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں یوں ہی سو رہی تھی کہ ایک نرس میرے کمرے میں آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، جلدی سے اٹھ جائیں، سر آتے ہی ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے مجھے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا بیگ دروازے کے پاس موجود میز پر رکھ دیا تھا۔ اس میں سے مہرون رنگ کی لمبی سی فراق نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولی، آپ یہ پہن کر جلدی سے باہر آئیں تاکہ میں آپ کا اچھا سا میک اپ کر سکوں۔ میں نیند سے بھری آنکھوں کو کھولتی ہوئی اس سے ناسمجھی سے دیکھنے لگی، تو وہ مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگی، پلیز جلدی کریں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ مجھے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے، ایک تو میرا شوہر روم میں نہیں تھا، اور دوسرا اس لڑکی کا یہاں ہونا اور ایسی باتیں کرنا۔ میرا سر چکرانے لگا، میں اپنی جگہ پر ویسے ہی بت بنے بیٹھی رہی، تو وہ لڑکی زبردستی مجھے اٹھاتے ہوئے واش روم تک لائی، اور پھر مجھے وہ فراق تھما کر واش روم کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا، اس لیے میں نے خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا اور اس لڑکی کی دی گئی فراق پہن کر باہر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، آپ جلدی سے آئیں، میں آپ کو تیار کر دوں۔ میں چپ چاپ کر کے بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھتے ہی وہ لڑکی جھٹ سے اس بیگ میں سے بیوٹی باکس نکال کر لائی، اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے مجھے اچھا سا تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی مجھے تیار کر کے فارغ ہوئی تو وہ مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی، اور پھر اس نے بڑا سا شیشہ میرے چہرے کے آگے کر دیا۔ جیسے ہی میری نظر شیشے سے ہوتی ہوئی اپنے چہرے پر پڑی تو بے ساختہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے بلا شبہ بہت نفاست سے مجھے تیار کیا تھا۔ خود کو دیکھ کر لاشعوری طور پر میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر مجھے کس کے لیے اتنا تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ تیار تو میں کل بھی ہوئی تھی، مگر میرا تیار ہونا رائیگاں ہی گیا تھا، تو پھر آج دوبارہ مجھے کیوں اتنا سجایا جا رہا تھا؟ کیا میرا شوہر آج مجھے گھر لے جائے گا؟ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی وہ لڑکی اپنا بیگ اٹھائے کب کی جا چکی تھی۔ میں یوں ہی خاموشی سے اپنی آنکھیں موندے بیڈ پر بیٹھی تھی کہ تقریباً رات 8 بجے کے قریب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آ کر مجھے بلایا تو میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرانے لگا اور میرا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، شاہدہ نے واقعی تمہیں بہت پیارا تیار کیا ہے، اب تو کام کرنے میں میرے دوستوں کو واقعی بہت مزہ آئے گا۔ میرے شوہر کے الفاظ اور اس کے لہجے نے مجھ پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم زور زور سے ہنسنے لگا
اور کہا کہ تمہیں میری باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، میں تو بس یوں ہی بول رہا ہوں۔ تم جلدی سے کھانا کھا لو کیونکہ پھر تمہارے جسم کو بہت سی مشقت بھی تو کرنی ہے نا۔ اتنا کہتی ہی وہ کھانے کی ٹرے سے مجھے کھانا کھلانے لگا اور میں کٹھ پتلی بنے چپ چاپ اس کی کہی باتوں پر عمل کرنے لگی، جبکہ میرا دماغ بہت سے سوالات اور انجانے خیالات سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے میرے شوہر کی باتیں حیران و پریشان کر رہی تھیں، اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میرا دل اداس ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے درمیان میرے شوہر نے مجھے ایک لفظ بھی نہ کہنے دیا۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا میں جلدی جلدی بولنے لگی، لیکن میرا شوہر فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی کل والا باکس تھا جس میں سے اس نے مجھے انجیکشن نکال کر لگایا تھا۔ آج وہی انجیکشن دیکھ کر میرے اوزان خطا ہونے لگے، میرے ہاتھ پیر بے ساختہ کانپنے لگے۔ میرے دل میں پھر سے خیال آیا کہ آج پھر میرا شوہر مجھے بے ہوش کر کے بے بس کرنے والا ہے۔ میں آج پھر ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے گھبراتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، یہ آپ کے ہاتھ میں کیسا انجیکشن ہے؟ میرا سوال سنتے ہی میرا شوہر ایک دم گھبرا گیا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، اس سے مجھے میری منزل مل جائے گی، وہ بھی بہت جلد۔ اس کا جواب سنتے ہی میرا دل کانپ اٹھا۔ پہلے اس سے کہ میں کچھ کہتی، جلدی سے آگے بڑھ کر میرے شوہر نے وہ انجیکشن میرے بازو پر لگا دیا، اور میں پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ تقریباً 1 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کل والی عورت آج میرے روم سے باہر نکل رہی تھی، مگر اس کے ساتھ میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے کالے رنگ کی ایک تھیلی اسے تھمائی اور کہنے لگا، یہ لو تمہاری اجرت، مگر خبردار جو تم نے کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی، ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ میرے شوہر کی بات سنتے ہی وہ عورت گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کسی کے آگے زبان نہیں کھولوں گی، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی بات کی یقین دہانی کرنے کے بعد میرے شوہر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ بھی آہستہ سے روم سے باہر نکل گیا۔ میں ساکت نظروں سے یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی، مگر ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میرا سارا جسم کل کی طرح آج بھی بہت درد کر رہا تھا۔ میرا سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور تو اور کل کی طرح میرے جسم پر رات والی مہرون فراق نہیں تھی، بلکہ نیلے رنگ کا ایک سادہ سا سوٹ تھا۔ میں اپنی اس قدر خستہ حالی پر بے ساختہ رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور میرا جسم کسی بیمار مریض کی طرح درد کیے جا رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرا شوہر اندر آیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ مسکرایا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ زہر لگی، مگر میں خاموش رہی کیونکہ مجھے اپنے شوہر کا مقصد جاننا تھا کہ آخر ہر رات میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مگر یہ سب جاننے کے لیے مجھے اپنی ماں کی مدد کی ضرورت تھی، اور دوسرا مجھے اپنے شوہر کا اعتماد جیتنا تھا۔ اس لیے مجھے سوالات کرنے کی بجائے خاموشی سے اپنے شوہر کی ہر بات ماننی تھی۔ اس لیے جیسے ہی وہ مسکرایا تو میں بھی مروتاً مسکرا دی۔ مجھے یوں مسکراتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوتی ہی اس نے مجھے دوائی کھلائی، اور دوائی کھاتے ہی میں سو گئی۔ آج پھر تقریباً 6 بجے کے قریب وہ لڑکی آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کوئی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ مجھے توقع تھی کہ وہ آج پھر آئے گی، اس لیے میں آرام سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پکڑایا گیا کالا کرتا پاجامہ لے کر واش روم میں گئی۔
اور باہر آئی تو اس لڑکی نے مجھے بہت اچھا سا تیار کر دیا، پھر میری اچھی خاصی تعریف کر کے واپس چلی گئی۔ اللہ نے حسن تو واقعی میں بہت دیا تھا، اور اوپر سے اس زیب و زینت نے اس کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ میں خود کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی میری مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ میں بھی مسکرانے لگی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ انجیکشن والا باکس سائڈ ٹیبل کی وارڈ میں رکھ دیا۔ اب وہ مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ میرے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں کہنے لگا، میرا مقصد اب مجھ سے صرف کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے، پھر دیکھنا مجھے اپنے کئی سالوں کی ریاضت کا صلہ مل جائے گا، لیکن یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ممکن ہونے جا رہا ہے، اس لیے تمہارا بہت شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے یہ سب کہہ رہا تھا، جبکہ میں ساکت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بالکل حیران ہو کر سن رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر سائڈ ٹیبل سے انجیکشن نکالا اور مجھے کہنے لگا، اس درد کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا۔ اگلی صبح پھر وہ معاملہ ہوا۔ آج پھر وہی عورت کالی سی تھیلی دوپٹے میں چھپائے ہمارے کمرے سے جا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے باہر نکل گئی، مگر اس کے جاتے ہی اماں داخل ہوئیں۔ اماں کو دیکھتے ہی مجھے بہت حوصلہ ملا۔ میں نے اماں کو فوراً اپنے پاس بلایا اور پھر روتے ہوئے اماں کو سب کچھ بتانے لگی۔ ہر شام ایک لڑکی کا مجھے تیار کرنے سے لے کر صبح اٹھتے ہی میرے جسم کے ایک ایک اعضاء کے درد کرنے تک ہر چیز اماں کو تفصیل سے بتا دی۔ میں جیسے جیسے اماں کو بتاتی گئی، اماں کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ میری بات مکمل ہونے تک اماں کو باقاعدہ ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے، پر جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی، اماں غصے سے کہنے لگیں، جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے ہے، اور خبردار جو تم نے اس سب کا ذکر بھی کسی سے کیا، ورنہ مجھے اپنی ماں مت کہنا۔ اماں کی یہ حالت اور رویہ دیکھ کر مجھے بہت سخت دھچکا لگا، کیونکہ مجھے تو لگا تھا کہ اماں میرا ساتھ دیں گی اور مجھے میرے شوہر سے بچائیں گی، مگر اماں نے صاف انکار کر دیا اور الٹا مجھے بھی کچھ کرنے سے منع کر دیا۔ میں حیرت میں ڈوبی اماں کو دیکھتی رہی، لیکن پھر خود کو کمپوز کر کے اماں سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اماں کو تو میں نے مطمئن کر کے بھیج دیا تھا، لیکن اب مجھے اور بھی زیادہ بے چینی ہونے لگی تھی۔ اب مجھے ہر حال میں سچ جاننا تھا، اس لیے اماں کے جاتے ہی میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکل گئی، اور پھر کسی کی بھی نظر میں آئے بغیر میں نے فارمیسی سے ایک ایسا انجیکشن خریدا جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، اور پھر وہ انجیکشن لے کر میں فٹافٹ اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ سارا دن معمول کے مطابق ہی گزرا تھا۔ اس دن بھی مجھے ویسے ہی تیار کیا گیا تھا۔ پھر رات کو جب کھانا کھلانے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگانا چاہا تو میں نے ضد کی کہ مجھے ابھی کے ابھی آئس کریم کھانی ہے، مجھے آئس کریم ابھی لا کر دی جائے، ورنہ میں کسی قیمت پر انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ میری ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے میرا شوہر آئس کریم لانے کی خاطر جیسے ہی روم سے باہر نکلا، میں نے فوراً سے وہ انجیکشن اپنے لائے گئے انجیکشن کے ساتھ بدل دیا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر آئس کریم لے کر آیا۔ میں نے خوشی خوشی آئس کریم کھائی اور وہ انجیکشن لگوا لیا، اور پھر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ جیسے ہی میرے شوہر کو اندازہ ہوا کہ میں سو چکی ہوں، اس نے فوراً ہی کچھ لوگوں کو فون کر کے اندر بلوا لیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اتنے سارے لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن کے میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ پھر جب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں نے جھٹ سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا
لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا نام ثنا نعمان ہے، میری عمر 21 سال ہے، میری تعلیم BA ہے۔ میں 8 سال کی تھی جب میرے ابا جان انتقال کر گئے۔ اماں مجھے لے کر اپنے بھائی کے ہاں چلی گئیں۔ میرے ماموں اور ممانی بہت اچھے تھے، انہوں نے ہمیں بہت محبت سے اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ میرے ماموں کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ماموں اور ممانی نے کبھی مجھ میں اور ان میں فرق نہیں کیا تھا۔ مجھے پڑھایا لکھایا اور میری بہت اچھی پرورش ہوئی تھی۔ ایک دن اچانک میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اماں اور ماموں مجھے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ نہ جانے مجھے ایسا کیا مسئلہ تھا کہ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا، تو مجبوراً وہ مجھے ایک بڑے سے ہاسپٹل میں لے آئے۔ وہاں پر میرا علاج شروع ہو گیا۔ میں چند ہی دنوں میں ٹھیک ہو گئی، مگر وہاں کے سینئر ڈاکٹر کو میں پسند آ گئی اور اس نے اماں سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ ماموں تو اس فیصلے کے خلاف تھے، مگر اماں نے ہاں کر دی اور پھر 2 دن کے اندر ہی اندر میرا نکاح ہو گیا۔ ماموں اماں سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میرے نکاح میں تو شامل ہوئے، مگر پھر مجھ سے ملنے آنے کے لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اپنی شادی کے دن باقی لڑکیوں کی طرح میں بھی بے حد خوش تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر مجھے اپنے گھر لے کے جانے کی بجائے ہاسپٹل لے گیا تو مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ ایسے بہت سے واقعات ہوئے کہ مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا، اور سچ جاننے کی خاطر میں نے ایک دن اپنا انجیکشن بدل دیا تو ایک دم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میری زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ پورے کمرے میں جا بجا مشینیں پڑی ہوئی تھیں اور میرے بیڈ کے دونوں طرف 2 نرسز ماسک پہنے میرے اوپر جھکنے کو تیار تھیں، جبکہ میرا شوہر بھی ماسک پہنے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ان سب کو یوں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ لوگ میرے جسمانی اعضاء کاٹ کر بیچنے والے ہیں، اسی لیے ڈرتے ہوئے میں نے یکدم چیخ مار دی اور اٹھ بیٹھی۔ مجھے اس طرح سے اٹھتے دیکھ کر وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میرے شوہر نے سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ سب باہر گئے، میرا شوہر میرے پاس بیٹھ کر میرے دونوں ہاتھ تھام کر میری حالت سمجھتے ہوئے کہنے لگا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارا محافظ ہوں، اب میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں اس پر یقین کرنا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے وہ سچ میرے سامنے جانے لگا جس نے مجھے شرمندگی کی تہہ میں پھینک دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں نے ابھی اپنی ڈگری مکمل ہی کی تھی کہ میرے گھر والے مجھ پر شادی کا دباؤ ڈالنے لگے، مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، کیونکہ مجھے لڑکیوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اپنی ہاؤس جاب شروع کر دی۔ ایک دن میں یوں ہی بیٹھا فیس بک پر اسکرولنگ کر رہا تھا کہ ایک تصویر میرے سامنے آئی اور پھر میں اس تصویر میں کھو گیا۔ میں نے جلدی سے وہ ID کھولی، اس لڑکی کی رہائش کا پتہ کرنا چاہا تو پتہ چلا کہ یہ تو دبئی کی رہائشی ہے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے، اس لیے میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس لڑکی کو بہت تلاش کیا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی، اس لیے میں پوری طرح مایوس ہو کر پاکستان واپس آ گیا۔ میرے گھر والوں نے دوبارہ مجھ پر شادی کا دباؤ ڈالا، لیکن میں نے ٹال دیا، اور پھر میں نے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر کی حیثیت سے جاب شروع کر دی۔ ایک دن اچانک قسمت مجھ پر یوں مہربان ہوئی کہ اچانک وہی لڑکی میری پیشنٹ بن کر اپنے ماموں اور ماں کے ساتھ میرے ہاسپٹل آئی۔ میں نے جب اچھے سے جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی شروع سے ہی پاکستان کی رہائشی تھی اور اس نے اپنی ID پر غلط رہائش لکھی ہوئی تھی۔
پھر جب میں نے اس لڑکی کی رپورٹس دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ اسے جگر کا کینسر تھا اور یہ کینسر اس کے گردوں کو بھی ایفیکٹ کر گیا تھا۔ اب وہ دھیرے دھیرے پھیلتے ہوئے اس کی ہڈیوں کو بھی زہریلا کر رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ کیئر کی ضرورت تھی۔ ایک تو میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور دوسرا اس کی اس قدر سنگین حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نے اس لڑکی سے فوراً شادی کر لی اور اس کے علاج کی خاطر میں نے ہسپتال انتظامیہ سے بات کر کے اس کے لیے ہسپتال کی بیک سائڈ پر ایک کمرہ لے لیا تاکہ بروقت اس کا علاج کیا جا سکے، چونکہ اس کی بیماری بہت پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بچنے کے چانسز صرف 10%، جبکہ مرنے کے چانسز 90% تھے۔ مگر اسے اس موت سے بچانے کے لیے یہ بیماری اس سے چھپا کے رکھی گئی تھی۔ اسے ہر وقت کسی سوچ میں الجھائے رکھنا تھا تاکہ وہ اپنی گرتی صحت کے بارے میں نہ سوچے۔ اس لیے میں ہر شام اسے بہت اچھا سا تیار کرواتا تھا اور اس سے باتیں بھی عجیب عجیب کرتا تھا، اور اس کی ماں نے بھی اس کی زندگی کی خاطر اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں ہر رات اپنی کولیگ کے ساتھ مل کے اس کا علاج کرتا تھا، کیونکہ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو اس کا علاج نہ ہو سکتا، اور وہ تم ہی ہو میری جان۔ جیسے ہی میرے شوہر نے مجھے سچائی بتائی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے شوہر نے کس قدر چاہا ہے مجھے، لیکن میں نے اسے کس قدر غلط سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا چاہنے والا اور محبت کرنے والا شوہر دیا تھا، جو مجھے موت کے منہ سے نکالنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، مگر وہ میرے ہاتھ نیچے کیے محبت سے مجھے اپنے سینے سے لگانے لگا۔ اس وقت میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اس کے سینے سے سر نکال کر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، چلیں اب جلدی سے مجھے بے ہوشی والا انجیکشن لگانا شروع کریں تاکہ پھر ہم دونوں مل کر ایک خوشحال زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اور پھر اللہ کے کرم سے میں کچھ عرصے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی۔ میری بات سنتے ہی میرا شوہر پورے دل سے مسکرایا اور اس نے مجھے انجیکشن لگا دیا اور میرا علاج شروع کر دیا۔ اللہ نے مجھے صحت عطا کی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔